بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں قوم عاد کی، اس کی تاریخ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات کیا ہوئے، اور ان کے اندر نبی کون سے تھے، اور ان پر عذاب کیا کیا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ جو کہ سری لنکا میں واقع ہے اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلے والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت دی، بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد بن ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا۔ جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی، توانا، بہت لمبے قد والے اور بہت بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے قد والا شخص 150 فٹ کا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہو چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ عذاب بھگت چکی ہے، مطلب ان پر عذاب دیا جا چکا ہے، جس کا تمہیں علم بھی ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر یا خوف ہو تو تم ضرور اللہ پر ایمان لے آتے اور بت پرستی کی حماقت نہ کرتے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان بتوں کے نام صدا، سمودا اور حبا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، جو ایک ریگستانی وادی ہے۔ یہ عمان جگہ کا نام ہے اور حضر موت بھی اس وقت جگہ کا نام تھا، اب پتہ نہیں یعنی کہ عرب میں اس کا نام کیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے، اے حبیب، آپ قوم عاد کے بھائی ہو، اور ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے، کسی بڑے دن کا یعنی کہ عذاب نہ آ جائے آپ پر۔ تو یہ آیت نمبر 21 ہے سورۃ الاحقاف کی۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے اور بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، مطلب آپ کو جھٹلایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی، قحط سالی پڑ گئی، اور ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا، مطلب ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے 3 اشخاص، کیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مرثد بن سادیہ، آپ پر ایمان لائے تھے، مگر اپنی قوم میں سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا کیونکہ وہ ڈرتے تھے۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے باری باری اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم ان کو سمجھاؤ۔ ان تینوں اشخاص کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی اور سوچے گی کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی، لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے آری رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان تینوں اشخاص کے ذریعے
کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کر دے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو دینی و دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی و دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف سے زیادہ یعنی کہ راغب ہوتا ہے۔ چونکہ وہ لوگ کھیتی باڑی اور باغبانی کا کام کرتے تھے، اس لیے اسی قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا۔ حود علیہ السلام نے جن الفاظ کے ساتھ اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، ان کو قرآن کریم کی سورۃ الشعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے: سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغولوں میں کے لیے، اور تم تالابوں، مضبوط محلات بناتے ہو اور اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری چوپایا یعنی کہ جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی، اور باغات اور چشموں سے بھی۔ یہ سورۃ شعراء 126 آیات اور سے لے کر 134 آیات تک ہے۔ اب قوم عاد کے چھوٹے قد 90 فٹ اور بڑے قد جو تھے وہ 150 فٹ تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ یہ تفسیر جلالین کے اندر بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ حامیم سجدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے: پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور کہنے لگے: ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب یہاں تک یہ پہلا پارٹ ہے، تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، دوسرا انشاءاللہ میں ابھی دوبارہ ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں۔